إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. تفسیر القرآن کا سبق سورۃ الحج اور رکوع نمبر 2 پڑھیں گے. پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو عبادت کرتا ہے اللہ کی، عَلَى حَرْفٍ، ایک کنارے پر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْر، اگر پہنچے اسے کوئی بھلائی، اطمأن بِہ، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس پر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچے اسے فتنۃ، کوئی آزمائش، انقلب علی وجہہ، تو الٹا پھر جاتا ہے، علی وجہہ، اپنے منہ کے بل، خسر الدنیا والآخرہ، اس نے نقصان اٹھایا دنیا کا، والآخرتی، اور آخرت کا. ذالک هو الخسران المبین، یہی خسارہ ہے واضح. یدعو، وہ پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، جو، لا یضر، نہیں نقصان پہنچا سکتا اسے، وما لا ينفع، اور جو نہ نفع دے سکتا ہے اسے. ذالک هو الضلال البعید، یہ گمراہی ہے بہت دور کی. یدعو، وہ پکارتا ہے، لمن، اس کو جو، ضرہ، اس کا نقصان، اقرب، وہ زیادہ قریب ہے، من نفعی، اس کے نفع سے، کہ جس کو پکار رہا ہے اس کا نقصان زیادہ قریب ہے نفع سے، فائدے سے. لبئس المولا، بلا شبہ برا ہے دوست، ولبئس العشیر، اور یقیناً برا ہے ساتھی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل الذین، داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور نیک عمل کیے. کہاں داخل کرے گا؟ جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل، وہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. من کانا، جو شخص ہے، یظن، گمان کرتا، ان لن ینصرہ اللہ، کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں. فَلْيَمْدُدْ، تو چاہیے کہ وہ دراز کرے، مدہ کا معنی ہوتا ہے پھیلائے، لمبا کرے، بسبب، ایک رسی کو، الی السماء، آسمان تک. ثم، پھر، لیقطع، چاہیے کہ وہ کاٹ دے. فَلْيَنْظُرْ، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، هل یذہبن، کیا واقع لے جاتی ہے، کیدو، اس کی یہ تدبیر، ما یغیظ، اس کو جو غصہ دلاتی ہے اسے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، آیات بینات، واضح. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یرید، جسے وہ چاہتا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو سب ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو، ہادو، سب یہودی ہوئے، والصابئین، اور بے دین ہوئے، والنصارى، اور نصارہ، والمجوس، اور مجوسی، آگ پرست. والذین، اور وہ لوگ جن سب نے اشرکو، شرک کیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفصل بینہم، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ ہے. الم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسجد لہ، وہ سجدہ کرتا ہے، لہو، اسی کو، من فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتی ہیں. والشمس، اور سورج بھی، والقمر، اور چاند بھی، والنجوم، ستارے بھی، والجبال، و پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور چوپائے جانور، وکثیر من الناس، اور بہت زیادہ لوگوں میں سے، وکثیر، اور بہت سارے، حق علیہ العذاب، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن پر عذاب واقع ہو چکا ہے، وہ بھی چاہتے نہ چاہتے اللہ رب العالمین کے فرم بردار ہیں، کچھ باتیں ان کو مجبوراً ماننی پڑتی ہیں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جسے ذلیل کرے اللہ، فَمَا لَهُ مِن مُکرم، تو کوئی نہیں ہے اسے عزت دینے والا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل، وہ کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. ہذان، یہ دو، خصمان، دونوں جھگڑا کرنے والے ہیں، اختصموا فی ربہم، انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں. فالذین، تو وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، قطعت، کاٹے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ثیاب، کپڑے، من نار، آگ کے،
یصب اور ڈیلا جائے گا من فوق رؤوسہم ان کے اوپر سے، رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم کھولتا ہوا پانی، یسہر جو پگھلا دیا جائے گا، بھی اس کے ذریعے، ما فی بطونہم جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود اور چمڑے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، مقامع ہتھوڑے ہوں گے، من حدید لوہے کے، کلما جب کبھی ارادو وہ سب ارادہ کریں گے، ان یخرجوا کہ وہ نکلیں، منہا اس آگ سے، اس جہنم سے، من غم اور گٹھن تکلیف کی وجہ سے، اعیدوا فیہا وہ دوبارہ اس جہنم میں لوٹا دیے جائیں گے، وذوقوا اور کہا جائے گا چکھو تم عذاب الحریق جلنے کا عذاب، یہاں پہ چکھتے رہو۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، اب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہلی آیت میں ایسے لوگوں کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اسلام تو قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کیا، مومن مسلمان تو بن گئے، لیکن اسلام ان کی جو ہے دل و جان سے انہوں نے قبول نہیں کیا ہوتا، اسلام کے لیے کسی قسم کی قربانی نہیں دی ہوتی، اسلام کے لیے انہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا، مفت میں جن کو اسلام مل جاتا ہے، یا اسلام کے احکامات کو دیکھا سمجھا اور اس میں ان کو دنیا کا کوئی مفاد نظر آیا، دنیا کا کوئی فائدہ ان کو نظر آیا، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ فائدہ مل رہا ہے، اور ان کو خوبصورتیاں یا آگے کچھ نظر آیا ان کو کہ اسلام قبول کرنے سے ہمیں دنیا کا یہ فائدہ مل جائے گا، تو ان لوگوں کا رویہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، دل و جان سے اسلام قبول نہیں کیا، اپنے پورے ذہن سے سوچ کر، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے، دل کی گہرائیوں سے اور پھر کوشش اور محنت کر کے، قربانی دے کے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا، بلکہ بظاہر ان کو اسلام میں دنیاوی مفاد اور فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یا اسلام میں اپنی دنیا کی عزت ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے ہمیں یہ سیکورٹی مل جائے گی، یا ہمیں دنیا میں مقام مل جائے گا، یا لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے گا۔ وہ اسلام کو دنیا کے مفادات کی غرض سے قبول کرتے ہیں، چاہے دل و جان سے قبول کیا، یعنی دل کی تصدیق کی کہ اسلام سچا ہے، لیکن اس کے لیے قربانی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ہم تو آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ صحابہ کرام کی آزمائش ہوئی اور صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، لیکن منافق جن کا رویہ ہم پیچھے بھی پڑھا ہے سورہ توبہ میں، آگے بھی سورہ منافقون میں آئے گا، کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ جہاں پر مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے، جہاں دیکھتے کہ آپ اس جنگ میں تو قربانی دینی پڑے گی، یہاں تو بندہ شہید بھی ہو سکتا ہے، یہاں تو جان بھی جا سکتی، تو پیچھے ہٹ جاتے، یعنی فائدہ دیکھتے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے، جب دیکھتے کہ آپ تنگی ہے، آپ کو کوئی قربانی دینی پڑے گی، تو پیچھے ہٹ جاتے۔ اب ایسے لوگوں کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، میں یعبد جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، علی حرف ایک کنارے پر، یعنی سائڈ پر ہو کر، فَإِنْ أَصَابَتْهُ خیر، اگر انہیں پہنچ جائے کوئی بھلائی، یعنی اسلام میں ان کو فائدہ ملتا رہے، بھلائی ملتی رہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی رہیں، ان کی مرضی کا ان کو ملتا رہے، تو پھر تو اطمئن بھی، مطمئن رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا کیا، اسلام بڑا اچھا دین ہے، بہت فائدے ہیں اس کے اندر، تو پھر وہ اطمینان سے رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر انہیں کوئی آزمائش پہنچ جائے، کوئی تکلیف اٹھانی پڑ جائے، اسلام کے لیے قربانی دینی پڑ جائے، بھوکا پیاسا رہنا پڑ جائے، کوئی دنیا کا مال دینا پڑ جائے، تو پھر فتنہ، کوئی آزمائش پہنچے، کوئی تکلیف آئے، یا ان کی مرضی کا بیٹا مانگ رہے تھے نہ ملے، مرضی کی جگہ پر شادی نہ ہوئی، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، تکلیف پہنچ گئی، کوئی پیارا فوت ہو گیا، مال میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں گھاٹا آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ تو کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب لے کر آزمائیں، اللہ دیتے رہیں تو پھر تو خوش ہیں، لیکن اللہ واپس لے لیں، پھر انقلب علی وجہی، اپنے منہ کے بل واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اب تو اسلام کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، تو ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، یہاں پہ ہمیں تو دین پہ چل کے، مسجد بنا کے، مدرسہ چلا کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، ہمیں تو نقصان ہی ہوا ہے، تو پھر واپس پلٹ جاتے ہیں، اذانیں دینی چھوڑ دیں، مسجد چھوڑ دی، دین قرآن سب کچھ جو ہے وہ اس کو خیر آباد کہہ دے، کیوں؟ کیونکہ وہاں سے دنیا کا فائدہ نہیں مل رہا۔ دیکھیں آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ من یعبد اللہ علی حرف، کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
کاروبار درست چل رہا تھا، فراوانیاں تھی، مال و دولت کی کثرت تھی، اولاد تھی، سب کچھ تھا، حالات بہتر تھے، تو عبادت بھی کر رہا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، اذان بھی دیتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی تھی، صدقہ و خیرات بھی تھا، لیکن اللہ نے آزمانے کے لیے کوئی تکلیف دے دی تو پیچھے ہٹ گیا کہ دیکھ میں نمازی بھی ہوں۔ شیطان اصل ذہن میں ڈالتا ہے نا کہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، تو روزہ بھی رکھتا ہے، پھر بھی تو بیمار ہو گیا، پھر بھی تیرے کاروبار میں نقصان ہو گیا، پھر بھی تمہارا بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، پھر بھی تمہاری حفاظت نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان دینداروں نے ہمیں کیا دیا ہے۔ کئی لوگ تو یہ جو ہے وہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے دین کو یہ دیا۔ دین کو دینے سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں دیندار، یہ مدرسہ، مسجد یا کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کہ ہم نے اس جماعت کے ساتھ اتنا تعاون کیا، ہم نے اس عالم کو یا اس مدرسے کو یا اس مسجد کو، اس امام کو ہم نے اتنا تعاون کیا، ہم نے اتنا پیسہ دیا، ہم نے صدقہ بھی دیا، زکوٰۃ بھی دی، ہم نے وہ مسجد بھی بنوائی، اور ہم نے یہ کام بھی کیا، لیکن ہمیں کیا ملا؟ بھی آپ نے لینے کے لیے دنیا میں اس کا ریٹرن لینے کے لیے کیا تھا۔ یہ بات تو پیچھے غالباً پچھلے سے پچھلے رکوع میں، اس سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع تھا جو اس میں نے بتائی تھی نا کہ جب بندہ دنیا میں اس نیکی کا ریٹرن لینے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا میں تو پھر مل جائے گا لیکن آخرت میں نہیں ملے گا۔ آخرت کے لیے کریں۔ یہاں ان لوگوں کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے جو دنیا کے فائدے کے لیے اسلام کے ساتھ بھی ملتے ہیں، اسلام پر خرچ کرتے ہیں، دین پر خرچ کرتے ہیں، فقراء مساکین پر یا اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو اس کا ریٹرن دنیا میں لینا چاہتے ہیں، اس کے فائدے دنیا میں لینا چاہتے ہیں۔ وہ فائدے دنیا میں ملتے رہیں تو کہتے ہیں ہماری باتیں بڑی اچھی ہیں، مطمئن رہتے ہیں اسلام پر، اسلام بڑا اچھا دین ہے اور بڑے فوائد ہیں، لیکن اگر آزمائش آ جائے، کچھ نہ ملے، پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہم بتاتے ہیں نا اذکار اور وظائف، مسنون دعائیں، وہ دعائیں پوچھ کر، وظیفہ پوچھ کر وہ کرتے ہیں، پھر بعد میں کیا میسج کیا، کیا پوچھا، یعنی آپ نے دعا بتائی تھی، اتنے دن ہو گئے پڑھ رہے ہیں، فائدہ تو نہیں ہوا۔ آزمانے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، بھئی چیک نہیں کرنا، آزمانا نہیں ہے، پڑھتے رہنا ہے پورے یقین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے، پورا یقین ہوگا تو ملے گا۔ جس طرح انبیاء کا یقین تھا، پیچھے ہم پڑھا ہے نا انبیاء کی دعائیں، اس یقین ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیسے ہیں۔ ہم اسلام پر یا اسلام کی خدمت یا دین کی خدمت یا دین کے ساتھ تعلق ہمارا کس درجے کا ہے؟ کیا ہم تب تک دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب ہمیں دنیا کی عزت، دنیا کے مفادات یا ہمارے مسائل درست رہیں، تب تک تو ہم دین کی خدمت کریں گے، دین کے ساتھ چلیں گے، دین پر عمل پیرا ہوں گے، یا مسجد پر، مدرسے پر، کسی دینی تنظیم پر، یعنی دین کی خدمت کرنے والے، ان کے ساتھ ہم مل کر کام کریں گے جب تک وہ ہمارے دنیا کے مفادات کو حل کر رہے ہیں۔ جب دنیا کے مفادات ہمارے کٹیں گے تو ہم چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑ دیکھا نا، کئی دفعہ ہوتا ہے۔ بلکہ ابھی اسی پچھلے جمعے کی بات ہے، مجھے بات یاد آ گئی۔ ایک جگہ پہ جمعہ تھا، بلکہ ہر مہینے کا ایک جمعہ ہوتا ہے وہاں پہ، تو وہاں کے امام صاحب جو قاری صاحب ہیں وہاں پہ پڑھانے والے، تو ان کی کچھ ان کے متعلق بات کرنی تھی۔ تو قاری صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ انتظامیہ سے کہیں کہ کچھ میری تنخواہ میں اضافہ کر دیں۔ اب دیکھیں ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اکثر جہاں بھی جاتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے، درس دینے کے لیے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان، اللہ نے دنیا بھی اچھی دی ہے، آخرت بھی اچھی دی ہے، اللہ تعالیٰ آخرت بھی اچھی بنا دیں۔ ہمیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کبھی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم جامعہ میں پڑھاتا ہوں کہ ہمارے جو ہے محتمم صاحب ہیں جامعہ کے، ان کو کہیں ہماری تنخواہ میں اضافہ کر دیں۔ میں نے نہ خود کہا ہے نہ کبھی کسی سے کہا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے۔ بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں، کبھی میں نے اپنے جہاں پہ میں پڑھاتا ہوں وہاں سے تنخواہ کا مطالبہ بھی نہیں کیا کہ مجھے دو، وقت ختم ہو گیا، دیں مہینے بعد، 2 مہینے بعد۔ ابھی رمضان میں میرے خیال سے 8-9 مہینے کی رکی ہوئی تھی تنخواہ، اکٹھی دے دی انہوں نے۔ کبھی اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین اور جگہ سے دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے لیے قاری صاحب نے کہا کہ آپ جمعہ پڑھانے آئیں گے تو انتظامیہ سے کہنا کہ تنخواہ میں تھوڑا اضافہ کر دیں۔ تو انہوں نے میں نے ان کو جب کہا تو وہ سنانے لگ گئے، کوئی جو ہے وہ نہیں کرتا، تعاون نہیں کرتا، تو ہم تو کسی سے چندہ بھی نہیں لیتے، بس چند ایک ہیں ہم ساتھی مل کر۔ تو میں نے ان کو بھی کہا، جو بات اصل مجھے یہاں کہنی یاد آئی، کہ میں نے کہا اگر آپ چندہ لیں گے نا تو جو بندہ آپ کو یہاں پہ دے گا نا مسجد کے لیے پیسے، جو دے گا 1 لاکھ دے گا نا، تو 2 لاکھ کے مشورے بھی آپ کو دے گا ساتھ میں۔ 1 لاکھ مسجد کے لیے دے گا
اور 2 لاکھ کے مشورے دے گا کہ یہ کام کر لو. ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو دے گا نا وہ ساتھ میں 1000 روپیہ دے کر چاہے اسی وقت، کچھ لوگ ہوتے ہیں اسی وقت بتائیں گے یہ کام ایسے کر لو، یہ ایسے کر لو، یہ ایسے کر لو، یا پھر ایک دن چھوڑ کے اگلے دن 2 دن بعد یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، فلاں کام میں نے مشورہ دیا تھا نہیں کیا. اب ہاں مشورہ دے دیں، آپ مشورہ تو دینا سب کا حق بنتا ہے کہ کوئی اچھا ذہن میں آئے تو مشورہ دے دیں. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مشورہ انتظامیہ کو یا کسی آپ کے مشورے سے زیادہ بہتر مشورہ کسی اور کا تھا، اس پہ عمل ہو گیا، آپ کی بات پر، آپ کے مشورے پر عمل نہیں ہوا، تو آپ پھر اگلی دفعہ تعاون نہ کریں، آپ چھوڑ دیں. آپ پھر اس مسجد کے ساتھ یا انتظامیہ کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا کوئی تعاون نہ کریں اس وجہ سے کہ میں نے پچھلی دفعہ چندہ دیا تھا، مسجد کو 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، میری کون سی بات انہوں نے مانی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا آپ اپنی منوانے کے لیے مسجد پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی لوگ، ہم بھی ہے نا، ہماری جہاں پہ میں نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ آپ میں سے آن لائن جو پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، قاری صاحب نمازیں بھی پڑھاتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں انتظام میں ویسے ہیں بھی سارے جو ہے محنت مزدوری کرنے والے، ہم اس کہیں سے نہ لیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک دفعہ دیں گے نا تو پھر ساتھ ساتھ وہ مشورے بھی ہوں گے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی بات کر دوں کہ جو ہمارے آن لائن پڑھنے والے آپ میں سے گروپ میں آپ خواتین پڑھتی ہیں اور یوٹیوب پر فیس بک پر پڑھتے ہیں، آپ میں سے ہی چند ایک احباب، سب تو نہیں ہے، 1-2 ایسے ہیں جو ہمیں، بلکہ ایک امریکہ سے ہیں ایک بھائی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ بھائی ہیں یا بہن ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا. اور انہوں نے کئی دفعہ جو ہے مسجد کے ساتھ جو ساتھ ہم نے خواتین کے لیے حال بنایا تھا اس میں بھی تعاون کیا تھا. اور ابھی بھی جو ہے مسجد کے قاری صاحب ہیں یا بجلی کا بل وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ان کا نام بھی نہیں پتا. پہلی دفعہ جب انہوں نے رابطہ کیا، پیسے بھیجے تو میں نے نام پوچھا، کہتے آپ بس دعا کر دینا. اور ابھی تک مجھے ان کا یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بھائی ہیں یا بہن ہیں، کبھی بات بھی نہیں ہوئی. میسج کرتے ہیں بس کہ وہ خاتون ہیں یا مرد ہیں، اتنا بھی نہیں پتا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے. میں اب دیکھیں نا، بغیر جانتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور صرف دینی محبت ہے نا، پڑھتے بھی ہیں گروپ میں، اسباق ان کے پاس جاتے ہیں. تو قرآن کے ساتھ، قرآن کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ان کے ساتھ محبت ہے، اور وہ اللہ کے دین کے لیے جو ہے خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کو مال میں برکت دیں، ان کو مزید توفیق دیں. یہ ہوتا ہے اصل میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا. جب رب کی رضا کے لیے کرنا ہے تو نام بتا کے کیا کرنا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ان کے لیے دعا بھی نکلتی ہے دل سے کہ کبھی انہوں نے، میں نے شروع میں نام پوچھا تو کہا آپ نام چھوڑیں، آپ بس دعا کرنا میرے لیے، اب دعا کرنا بس. جب بھی وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اب دعا کرنا. تو اللہ رب العالمین ان کو صحت، عافیت، ایمان والی زندگی دے. اور جو رب کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا، رب کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کو نام بری کی ضرورت نہیں ہے، اپنا نام گروانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو حاجی کہلوانا اور اپنے آپ کو بڑا مفکر اور محدث اور بڑا بنانے کے لیے، یہ چیزیں پھر انسان کو جو ہے ریاکاری کی طرف لے جاتی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا کے لیے کام کرنے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے لے لیں، کوئی نقصان ہو جائے یا کمی ہو جائے مال میں یا کوئی پریشانی آ جائے تو تب بھی انسان کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی خسارے میں ہے اور آخرت بھی خسارے میں ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا ہوا ہے، دین کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر دنیا کے مفادات مل رہے ہیں تو دین کے ساتھ تعلق ہے، نہیں مل رہے تو پھر ختم. یدعو من دون اللہ، اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں. یہ مشرک کا رویہ، یہ رویہ اصل شرک کی طرف بھی لے جاتا ہے. اس رویے میں جب بڑھ جائے کہ دین سے کچھ نہیں مل رہا، پھر دعا کرتے کرتے، بیٹا مانگ رہے تھے اللہ کے در پہ نہیں ملا، کسی نے آ کر کہا فلاں دربار پہ چلے جاؤ، وہاں سے مل جائے گا. یہاں سے شفا نہیں ملی، فلاں جگہ پہ جا کے، وہ پیر صاحب ہیں اس کی قبر پہ جاؤ، وہاں سے مل جائے گی شفا. فلاں پہ جا کے چلا کاٹو، فلاں کی جگہ پہ، فلاں دربار پہ جا کے نذرانہ دے دو، ٹھیک ہے نا، منت مانگ لو تو مل جائے گا. تو پھر اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، ما لا یضر، جو نہیں نقصان پہنچاتے اس کو،
اور نہ نفع دے، وہ نفع نقصان کے مالک ہی نہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے. یدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ وہ پکارتے ہیں ان کو، لمن ضرہ اقرب من نفع، کہ جس کا نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے. نفع ملنا تو دور رہا، ان کو پکارنا تو نقصان دے گا ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لبئس المولا، بہت برا دوست ہے، اور لبئس العشیر، اور بہت برا ساتھی ہے. کہ جن کو پکارے اصل تو شیطان کی پوجا کر رہے ہیں نا، وہ شیطان ان کو بہت برا ساتھی ہے، بہت برا دوست ہے. اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو داخل کریں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جن کا خالص اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے. عامل الصالحات، صالح عمل وہی ہوتا ہے نا کہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا والوں سے کچھ لینے کے لیے عمل نہ ہو، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل ہو. آمنو وعامل، عمل صالح ہو. جنات، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، جنات تجری من تحتها الانہار. ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، ابھی اس پارے کے شروع میں پڑھا نا، دوسرا رکوع ہے اس پارے کا. لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وهم یسألون، باقی جتنے بھی ہیں وہ سب سے پوچھا جائے گا. اور رب اللہ تعالیٰ سب سے پوچھتے ہیں لیکن اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. یفعل ما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے بادشاہی کے جو ہے تخت سے اٹھا کر تختہ دار پہ چڑھا دے، وہ جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے فقیر کر دے. تؤتی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. وہ جس کو چاہے ہدایت دے، وہ جس کو چاہے گمراہ کر دے. وہ جس کو چاہے ہدایت دینے پہ آئے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کے دل پہ وہ مہر لگا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وہ جو چاہے کر دے، اس کی مرضی اور چاہت کے بغیر تو کائنات کا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. ان اللہ یفعل، بے شک وہ رب وہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، اب اگلی بات اور کی جا رہی ہے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، دنیا میں کوئی تکلیف آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، یا پریشانی کے دن بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کو شفا نہیں مل رہی، اس کو اولاد نہیں مل رہی، اس کی پریشانی دور نہیں ہو رہی، اس کی مشکلیں نہیں ٹل رہی، پریشانیوں کا دور طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا. دیکھیں نا، یہ صورت مکی دور کے آخر میں نازل ہونے والی ہے. ایسے حالات میں کہ جب مشکلیں طویل سے طویل تر ہو رہی ہیں اور جو ہے کافروں کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، ایسے دور میں کیا کہا؟ جو بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی اور پھر اللہ کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہے، جبکہ اللہ کی ذات کی طرف سے تو کبھی مایوس نہیں ہونا نا. یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے بیٹوں کو، لا تیأسوا من روح اللہ، یاد رکھو 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یوسف علیہ السلام گم ہے، رو رو کے آنکھوں کی بینائی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھو لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر لوگ ہوا کرتے ہیں. کہ جس بندے کا یہ گمان بن چکا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو وہ یہ کرے کہ مایوس ہو کر غصہ، اب کیا کرے گا؟ پھر کر کیا سکتا ہے وہ؟ اگر اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گئے، یہ اللہ پر امید جو ہے یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان. بلکہ مجھے یاد آیا ایک پورا موضوع ہے اس پر، غالباً میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک جمعہ بھی پڑھایا تھا کہ اللہ کے بارے میں گمان کیسا ہونا چاہیے بندے کا. کئی واقعات اس پر، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام، بلکہ ایک مجھے یاد آیا کہ ایک 5-7 موضوع میں نے جمعوں کے خطبوں میں پڑھائے تھے، بلکہ جامع میں درس بھی تھا کہ کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں. اس اللہ کے ادب پر کئی چیزیں پھر تھیں، ان میں ایک یہ تھا کہ اللہ کے بارے میں ہمارا گمان کیسا ہے. بلکہ میرے پاس کتاب بھی وہ پڑھی ہے، کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں. تو کوشش ہے، بلکہ رمضان میں بھی میرا ارادہ تھا لیکن وہ نہیں کر سکے وہ کام،
کہ وہ موضوعات جو ہے نا وہ مختصر کلپ میں آپ تک پہنچائے جائیں، بہت ہی قیمتی ترین باتیں ہیں اس میں. تو انشاءاللہ مجھے یاد ہے، بلکہ میں ابھی ٹیبل پر ابھی کسی چیز پہ نا لکھ کے رکھ دیتا ہوں اس کو. تو یہ موضوع بھی اور اس طرح کے اور بھی 4-5 اہم ترین موضوع ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے ادب کرنے کے کچھ اصول ہیں. ان میں سے ایک اصول یہ اللہ کے بارے میں ہمارا ذہن کیسا ہونا چاہیے، گمان کیسا ہونا چاہیے اللہ پر. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا، ایک استاد کو پتا چلے اپنے شاگرد کے بارے میں کہ میرا شاگرد میرے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتا، تو بتاؤ اس استاد کے ذہن میں اس بچے اپنے شاگرد کی کتنی محبت ہوگی. ایک والد جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، اب والد کو پتا چلے کہ میری اولاد کا ذہن میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، میرے بارے میں اچھا یہ نہیں سوچتے، مجھ پر ان کو اعتماد نہیں ہے، امید نہیں. اب باپ کی محبت اور جذبات کیسے ہوں گے اس بچے کے بارے میں، اس کے بارے میں باپ کو پتا چل جائے کہ میرے اس بچے کا میرے بارے میں ذہن ٹھیک نہیں ہے، مجھے یہ اچھا نہیں سمجھتے، مجھ پر گمان صحیح نہیں کرتے. دیکھیں اللہ رب العالمین کی ذات جو ہمارے دل کے حالات سے واقف ہے، اللہ کے بارے میں ہمارا کیسا گمان ہے؟ تکلیفوں میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں، مشکلوں میں ہمارا اللہ کے بارے میں گمان کیسا ہے؟ کہیں شیطان ہمیں بدگمان نہ کر دے رب کے بارے میں، کہیں ذہن میں یہ خیال نہ آنے لگ جائے میرے رب نے تو مجھے چھوڑ دیا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھوڑا سا شیطان نے ڈالا نا کہ وہی بند ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی کر کے کہا ما والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. پیغمبر کیسی باتیں کرنے لگا، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلی، آپ کے رب نے بے رخی نہیں کی، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا. آپ کیا سوچنے لگ گئے ہیں؟ شیطان نے کیا آپ کے ذہن میں ڈال دیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا؟ ایسا گمان مت کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر کافی ساری باتیں اور دلائل بھی ہیں، کچھ پوائنٹ ہیں، وہ انشاءاللہ الگ سے ایک کلپ میں ہماری یہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے یہ امید ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے تو وہ کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں، پھر اس پر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. تو یہاں وہی بات آئی کہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گیا ہے جو بندہ، اللہ کے بارے میں امید ہی نہیں، گمان اس کا یہ ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، یہ بے یار و مددگار ہے، اس کی بیماری ختم نہیں ہوگی، یہ اس کی تنگی پریشانیاں دکھ اور مصیبتیں مٹیں گی نہیں، یہ تو کھڑی رہیں گی. اللہ فرماتے ہیں اگر آخری جو قیمتی خزانہ تھا اس کو بھی ختم کر دیا اس نے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں ہے اس بندے کا، تو پھر جا. جس طرح وہ باپ کہے نا کہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں بدگمان ہو گیا، وہ باپ کہے پھر جا، جب میرے بارے میں ذہن تیرا یہ بن چکا ہے پھر جا گھر سے نکل جا، جو کرنا ہے کر لے. کیا کر سکتا ہے تو؟ کیا کر سکتا ہے؟ باپ تو وہی رہے گا نا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا پھر وہ کیا کرے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پھر چاہیے کہ وہ ایک رسی لٹکائے إِلَى السَّمَاء، آسمان تک. یہاں بعض مفسرین نے لکھا آسمان سے مراد اس کے گھر کی چھت ہے، اپنے گھر کی چھت پر ایک رسی لٹکا لے. ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر چاہیے اس رسی پر نا سولی چڑھ کے اپنی گردن کو کاٹ دے، اپنی رگے جان کو کاٹ دے. لِيَقْطَعْ، اپنی گردن کو دبوچ ڈالے. فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، کیا یہ کام کرنے سے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے؟ جو بدگمان ہوا پھرتا ہے اللہ کے بارے میں، کیا اس کی یہ بدگمانی، یہ غلط ذہن میں یہ فطور اور اللہ کے بارے میں نا امید اور مایوس ہونا، کیا یہ کام کرنے سے اس کی مایوسی مٹ جائے گی؟ یعنی کہ وہ مر بھی جائے تو یہ چیز تو ختم نہیں ہوگی نا اس کی. کیا کرے گا وہ؟ اپنے رب کے بارے میں بدگمان ہوا ہے، دیکھتا نہیں اس رب نے. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، انسان اپنے کھانے کو تو دیکھ. انا سببنا الماء، ہم نے اس تیرے کھانے کے ایک لقمے پر کتنی محنت کی ہے، کتنی ہماری کائنات لگی ہے، تیرے لیے کتنی محنتیں اور کوششیں کر کے تجھے کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے. اپنے آپ پر نہیں دیکھتا، غور و فکر نہیں کرتا. جس رب نے پال کر بڑا کر کے جوان کر کے دیکھنے کی قوت دے کر، سننے کی قوت دے کر، بولنے کی صلاحیت دے کر، چلنے پھرنے کی طاقت دے کر پوری کائنات کی نعمتیں تیرے سامنے رکھ دی ہیں، اس رب کے بارے میں بدگمان ہے کہ وہ کچھ نہیں کرے گا. آج تک کیا کس نے ہے تیرے ساتھ؟ یعنی تو یہ سوچ جو رہا، یہ سوچنے کی صلاحیت تجھے کس نے دی ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ رب مدد نہیں کرے گا، تو آج تک تجھے اتنا بڑا کیا کس نے ہے؟ تجھے اتنا بڑا کس نے کیا ہے؟ تو ایک پانی کا قطرہ تھا، ایک نطفہ تھا، اس نطفے سے بنایا کس نے ہے؟ اور پھر اس ماں کے پیٹ میں جو تیری ضرورتیں تھیں وہ دی کس نے؟ ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں جہاں ساتوں چاروں طرف سے بند تھا، تو بند تہوں میں، اس طرح ماں کے پیٹ کی قبر تھی، اس قبر میں جو رب تجھے رزق دیتا رہا ہے، آج کھلی دنیا میں آ کر تو یہ سمجھتا ہے وہ رب مدد نہیں کرے گا. ماں کے پیٹ میں سے باہر نکلنا کتنا مشکل مرحلہ تھا، کتنی مشکل جگہ تھی، کیسے تجھے اس رب نے باہر نکالا.
اس تنگی سے، اس ماں کے پیٹ کی قبر سے جس نے باہر نکالا ہے، آج اس رب کے بارے میں بدگمان ہے کہ اس دنیا کی تنگیوں کو سے تجھے رب باہر نہیں نکال سکتا، یہ تیری تنگیاں ختم نہیں ہوگی۔ اگر اس کے بارے میں بدگمان ہے، اس کے بارے میں تیرا اچھا عقیدہ نہیں ہے، تیرا اچھا ذہن نہیں ہے، پھر یہ کر کے دیکھ لے، یہ کر کے دیکھ، وہ ختم ہوتا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے نا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کریں گے، وہ یہ کر کے دیکھے۔ لیکن یہاں وہ بات جو ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات یہاں نہیں ہو رہی۔ بہرحال پہلا مفہوم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، جو ابھی بتایا آپ کو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے نازل کی ہیں واضح آیتیں، روشن آیتیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ان الذین، ابھی بتایا نا کہ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتے ہیں، یہدی الیہ من اناب، جو ہدایت پانے کی طلب کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو آتا ہے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ جو انابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور جو بے پرواہ ہو جائے، مستغنی ہو جائے، اللہ کی طرف آئے ہی نہ، پلٹے ہی نہ، اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہدایت نہیں دیتے۔ تو پہلی دفعہ ہدایت قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو منہدم کر دے اور نہ قبول کرے ہدایت، پھر اللہ رب العالمین زبردستی کسی کو نہیں ہدایت دیتے، پھر مہر بھی اسی کے دل پہ لگ جاتی ہے۔ اور وہ لوگ، یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں، اور اسی طرح کی آیت آگے بھی آئے گی۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور جو صابی بے دین ہوئے اور نصارہ اور آگ پرست اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان سب کے بارے میں یہ سارے کے سارے کیا کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، حق پر ہیں۔ حق پر تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان جس کا درست ہے اور مضبوط ہے۔ اور یہودی اپنے دور میں جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے تھے وہ حق پر تھے، نصارہ اپنے دور میں جو صحیح معنوں میں ایمان والے تھے حق پر تھے۔ لیکن اب نہ یہودی حق پر ہیں نہ نصارہ حق پر ہیں، کیونکہ حق کو قبول نہیں کیا۔ اب تو حق قرآن ہے، پہلے ادیان جو ہیں وہ کتابیں بھی برحق ہیں، لیکن اب وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب قرآن، اب آخری کتاب دین اسلام جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ احکامات اب قیامت تک کے لیے، جب انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا تو وہ باطل ہو گئے، باطل پر ہیں۔ اور ان کے پاس جو کتابیں ہیں وہ بھی تحریف شدہ ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی وہ اصل صورت میں اب نہیں ہے، کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اللہ ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ اب دیکھیں دنیا میں جتنے بھی اختلافات ہیں انہی گروہ بندیوں کی طرف سے ہیں، کی وجہ سے ہے نا۔ یہودی پوری دنیا پہ غالب ہونا چاہتے ہیں اور اپنے عقائد اور نظریات، بلکہ ان کے عقائد اور نظریات خود ساختہ ہیں، اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، ان کے علماء کے بنائے ہوئے اصول اور قانون، ان کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پہ قابض ہوں گی اور حکومت ہماری ہوگی، ہمارے علاوہ کوئی انسان بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا پر وہ قبضہ کرنے کے پلان بنا رہے ہیں، اور معاشی طور پر تو پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر چکے ہیں۔ ان اللہ یفصل بینہم، پھر فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ آگے فرمایا علم ترى، کیا نہیں دیکھا، بے شک اللہ کے وہ سجدہ کرتا ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اب اس سجدے سے مراد ایک سجدہ اطاعت ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، کچھ خوشی سے اور کچھ نہ خوشی، نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑتا ہے اللہ کے حکم۔ الشمس، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، شجر درخت بھی، اور جانور بھی، اور بہت زیادہ لوگ بھی، سارے نہیں فرمایا بہت زیادہ لوگ فرما بردار بن کے خوشی سے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ایسے بھی ہیں جو پھر بھی اطاعت کرتے ہیں، وہ نماز والا سجدہ نہ بھی کریں لیکن اللہ کے سامنے جھکنا تو پڑتا ہے، ان کو جھکنا پڑتا ہے۔ کئی جگہ پر ان کی قوتیں، طاقتیں، ان کی صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو کئی چیزیں کھانے سے روک دیتی ہیں، کئی دفعہ ان کی طاقت جو ہے رک جاتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے آگے ہماری صلاحیت نہیں ہے۔ کئی دفعہ اللہ رب العالمین ان کو دکھاتے ہیں کہ تم سب کچھ نہیں ہو، تمہیں قوتیں طاقتیں دینے والی ذات کوئی اور ہے۔ کثیر حق علیہ العذاب، بہت زیادہ لوگ جن پر عذاب واقع ہو چکا ہے وہ بھی نہ چاہتے ہوئے، دوسری جگہ نا طوعا وکرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے اللہ کے سامنے سب اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ کچھ اطاعت خوشی سے کرتے ہیں اور کچھ، دیکھیں نا ایک بندہ کون ہے جو بیمار ہونا چاہے لیکن جب بیماری آئے تو ہو جاتے ہیں نا بیمار، خوشی سے تو نہیں ہوتے۔
خوشی سے تو نہیں جھکے تھے نا، لیکن اب بوڑھے ہو گئے، کمر جھک گئی، خوشی سے نہیں کرتے تھے یہ کام، لیکن بیماری میں آ کر کروایا اللہ نے۔ خوشی سے نہیں پہنتے تھے نقاب، لیکن کورونا کے ڈر سے پہنوایا ماسک اللہ نے۔ خوشی سے نہیں پہنتے تھے پورا لباس، پھر کورونا کے ڈر سے پورے لباس پہنے انہوں نے۔ کئی کام ایسے ہیں جو خوشی سے تو نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری سمجھتے ہوئے تو نہیں کرتے، لیکن مجبوراً پھر وہی کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن وہ مجبوری میں جب کرتے ہیں پھر فائدہ تو نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، کون اس دنیا سے جانا چاہتا ہے، لیکن جان تو دینی پڑتی ہے نا، سبھی دیتے ہیں، جو جاتے ہیں، جو آیا اس دنیا میں جانا ہے اس نے۔ کثیر، بہت زیادہ لوگ، سب لوگ اللہ فرماتے ہیں نا، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بنایا ہی کمزور ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یہ مشقت میں ہے، گھرا ہوا ہے، صلاحیتیں محدود ہیں، ہر بندے کی ایک باؤنڈری لائن ہے، اس کے اندر جتنی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے اتنا تک تو وہ اپنی مرضی استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ صلاحیت ختم ہوتی ہے اس کے باہر وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی وہ باؤنڈری لائن اتنی رکھی ہے، اور کسی کی کچھ زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، اور طاقتیں، قوتیں وہ بھی محدود ہیں، زندگی بھی محدود ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، جس کو اللہ عزت دیں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ رب العالمین رسوا کر دیں اس کو پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ جڑ جائیں، اور اللہ رب العالمین سے، الا ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ عزتوں کے مالک ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اللہ ہمیں عزت والی زندگی دیں، ایمان والی زندگی دیں، اور اللہ ہمیں ایمان والی موت دیں، اور اللہ مرنے کے بعد ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنتوں کا مہمان بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔